میرے پہلے علامت سے لے کر ہسپتال پہنچنے تک صرف 15-20 منٹ کا وقت لگا، لیکن سر درد صبح 9 بجے سے سارا دن جاری رہا تھا۔ اب میں جانتا ہوں کہ میرے دماغ میں خون کا لوتھڑا تھا اور یہی میرے فالج کا سبب تھا۔ میری ابتدائی تشخیص اوکلینڈ ہسپتال میں میرے بائیں اور دائیں ہاتھ کی قوت کی جانچ تھی، میرے پیروں کی قوت، میں کتنا دھکا دے سکتا ہوں، اور نظر کی جانچ، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے خون کے ٹیسٹ بھی کیے اور پیشاب کا ٹیسٹ بھی، اور سی ٹی اسکین بھی کیا۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ مجھے فالج ہوا ہے یا اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے فالج ہوا ہے کیونکہ میری زبان کا بایاں حصہ دائیں حصے کے مقابلے میں سوجا ہوا تھا۔ اور میں نے ہمیشہ اس قسم کی چیز کو اپنی تقریر، غیر واضح تقریر کے ساتھ جوڑا۔ جب سے میں ایمرجنسی میں داخل ہوا، میرا خیال ہے کہ میں وہاں کچھ دن رہا، اور پھر انہوں نے مجھے ایک وارڈ میں منتقل کر دیا جہاں میں کچھ دن اور رہا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تک مجھے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا آخری مقام ہے، یوں کہہ لیں۔ ہاں، انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ دعاؤں نے میری مدد کی اور دوستوں اور خاندان نے بھی۔ جب میں وارڈ میں جاگا تو میں نے سوچا کہ میں وہاں صرف ایک دن یا کچھ اس طرح رہوں گا، یا آدھے دن کے لیے میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے کچھ سنگین مسئلہ ہے، تقریباً 4 دن بعد یا کچھ اس طرح۔ جب میں جاگا تو مجھے ابھی بھی مہینہ اور تاریخ کا پتہ نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ فالج نے مجھے کافی بری طرح متاثر کیا۔ ہاں، میرے بائیں ہاتھ، بائیں ٹانگوں، چلنے، بائیں ہاتھ کے استعمال، جیسے کپڑے پہننے اور اس طرح کی چیزوں، نہانے، سب کچھ متاثر ہوا۔ میری زندگی کو بہت مشکل بنا دیا۔ اگلے دن مجھے صرف یہ سوچنا پڑا، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ مجھے جس چیز پر توجہ مرکوز کرنی ہے وہ بہتر ہونا ہے، یہی وہ سب کچھ تھا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ میری پہلی توجہ صرف بہتر ہونے پر تھی، آپ جانتے ہیں، نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے خاندان کے لیے بھی۔ تو ہم اے یعنی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ گئے۔ اس سے پہلے، ہاں، میرے ڈاکٹر نے پہلے سے فون کر کے آگاہ کر دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو ہم اے ڈپارٹمنٹ گئے اور انہوں نے صرف سوالات پوچھے کہ کیا ہوا، اور پھر مجھے لے گئے۔ پہلے انہوں نے میرا معائنہ کیا۔ انہوں نے صرف جسمانی طور پر، جیسے میرے بازو اور ٹانگیں اٹھانا اور آنکھوں کو بائیں سے دائیں ہاتھوں کی پیروی کرنے کے لیے کہنا، میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کیا۔ انہوں نے مجھے کھڑا کیا، دیکھا کہ میں کتنی اچھی طرح توازن برقرار رکھ سکتا ہوں، اور پھر مجھے سی ٹی اسکین کے لیے لے گئے۔ اور میں ہسپتال میں 12 دن رہا۔ ان 12 دنوں میں تقریر کی تھراپی کے لیے گیا، اور میں فزیو ڈپارٹمنٹ بھی گیا، لیکن ہاں، تقریباً فوراً ہی فالج وارڈ میں چلا گیا۔ فالج کے مریضوں کے لیے، اگر آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، سست نہ بنیں، جو کچھ بھی وہ آپ کو دیتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں، میں اپنی بائیں طرف کو حرکت دینے لگا ہوں، اور میں خود ہی ٹوائلٹ، شاور جانے لگا ہوں۔ مجھے شاور میں یا ٹوائلٹ پر جانے کے لیے کچھ گھنٹے درکار ہوتے تھے۔ پہلے مجھے شاور میں بیٹھنا پڑتا تھا، مجھے ٹوائلٹ پر لے جایا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا۔ لیکن ہاں، یہ محنت کا انعام ہے کہ آپ بہتر ہونے لگتے ہیں۔
आप जानते हैं। 2 दिन बाद मैं चलने लगा। मैं कुछ महसूस नहीं कर सकता था। मेरी दाएं टांग वाकई अच्छी थी क्योंकि मैं सिर्फ चलना चाहता था। अस्पताल के इर्द गिर्द चलना। मेरी दाएं टांग को चलाना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि इसमें कुछ वक्त लगेगा और मेरी आवाज़। तो ये पहली चीज़ थी कि मुझे अपनी हरकत वापस लानी थी। जब मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अस्पताल में फिजियो को आना पड़ा और मुझे पहले मदद करनी पड़ी। जब मुझे पहली बार फालिज हुआ, वो हमेशा मुझे घूमने में मदद करने के लिए वहाँ मौजूद थी और फिर अगले दिन मैं इसके बगैर कर सकता था, आप जानते हैं, खुद से। तो मैं सिर्फ इतना परअज़म था कि बेहतर होना है। हाँ, जब मुझे फालिज हुआ तो जो चीज़ मुझे मुतासिर करती थी वो मेरा निगलना था, आप जानते हैं। मुझे हर रोज़ तकरीबन 3 हफ्ते तक माए कसम की ताजगियों पर तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ी और मेरी तकरीर, आप जानते हैं, मुझे थेरापी के लिए जाना पड़ता था और क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझ सकते थे, हालांकि मैं समझता था कि मैं सही तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि मैं नहीं कर रहा था। तो दोहरी नज़र, ये मेरे फालिज के आगाज़ में तकरीबन 2 हफ्ते तक ठीक हो जानी चाहिए थी और फिर मैंने साफ देखना शुरू किया क्योंकि मैं अपनी दवाई पर वापस आ गया था। 3 हफ्ते बाद मुझे आम ठोस ग़िज़ा खाने की इजाज़त दी गई क्योंकि मैं अच्छी तरह निगल रहा था, अपनी मशक कर रहा था और सब कुछ। और फिर मुझे बताया गया कि मैं कुछ मज़ेदार चीज़ें खा सकता हूँ जिनके लिए मैं तवील अरसे से तरस रहा था। फालिज ने मुझे इस तरह मुतासिर किया कि मैंने अपनी तकरीर खो दी। मैं अपने दाएं तरफ भी सुन हो गया था। मैं लिख नहीं सकता था, मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ और मैं अपनी दाएं तरफ नहीं चल सकता था। मैं बाएं तरफ को हरकत दे सकता था, लेकिन मेरी दाएं। तो हाँ, मैं सिर्फ गैर वाज़ेह था। मेरी तकरीर बहुत गैर वाज़ेह थी और मैं बिल्कुल भी लिख नहीं सकता था। मैं पहले चंद दिनों में कलम नहीं उठा सकता था और मेरी हरकत या मेरा चलना मैं पहले चंद दिनों में भी नहीं कर सकता था जब मैं अस्पताल में था। मेरी बहाली, हाँ, मेरी तकरीर, मेरा ख्याल है कि दूसरे हफ्ते में वापस आ गई और मैंने शुरू किया। ये अभी भी गैर वाज़ेह थी, लेकिन मैं कुछ अल्फाज बोल सकता था और मैंने कुछ चलने या घसीटने की कोशिश की, अगर आप चाहें, ताकि मेरी दाएं टांग को सही तरीके से हरकत दे सकूं। और जब मैं अस्पताल में था, मैंने जो कुछ कर सकता था किया, जैसे कि मेरी लिखाई, मैंने सिर्फ कलम उठाया और मशक की। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं अपने अफ़ाल को वापस लाने के लिए परअज़म था। मेरी तकरीर, हाँ, मैंने अपने ज़ायरीन के साथ बात की और चाहे मैं गैर वाज़ेह बोलता था या किया, मैंने सिर्फ अपने मुंह को हरकत में रखा, अपनी आवाज़ को जारी रखा और बस। और चलने में मेरा शौहर मेरी मदद करता था और मुझे थोड़ा सा घुमाता था और ये सब थोड़ा थोड़ा करके था। तो ये उस वक्त था जब मैं अस्पताल में 12 दिन के लिए था। मेरे चेहरे पर भी झुकाव था, लेकिन मैंने पाया कि जैसे जैसे मैं बोलता रहा, ये खुद ही ठीक हो गया। ये थोड़ी सी वर्जिश की तरह था। जब मैं अस्पताल से फारिग हुआ और 1 महीने बाद बाहर आया, हाँ, मैं तकरीबन मामूल पर वापस आ रहा था और मेरे मजूरियों के नुकसान के साथ मेरी तकरीर, मेरी लिखाई और मेरी चलने की सलाहियत, मैंने सिर्फ वही किया जो मैं कर सकता था। मैं हर दिन जिस्मानी तौर पर कर सकता था, इसलिए मैंने हर दिन इसकी मशक की। तकरीबन 1 से 3 महीने बाद मेरी सलाहियत वापस आ गई थी। मैं अच्छी तरह चल रहा था, तवाज़ुन अच्छा था, मेरी लिखाई अच्छी थी। ये वही नहीं था या मामूल के मुताबिक नहीं था, लेकिन मैं खुतूत लिख सकता था, मैं प्रिंट की तरह लिख सकता था, ज़्यादा नहीं लिख सकता था, लेकिन प्रिंट कर सकता था। झुकाव ख़त्म हो गया था और मेरी बेहिस्सी, वो ख़त्म हो गई थी। इसलिए मैं
اپنے دائیں جانب میں فعال طور پر حرکت کر رہا تھا اور 6 مہینے میں تقریباً مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا کیونکہ میں نہیں تھا، میں سیکھ رہا تھا، دوبارہ سیکھنا پڑ رہا تھا، لیکن میں نے عزم کو برقرار رکھا۔ میں نے سوچا، ہاں، تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے اس خرابی یا معذوری سے نمٹنا پڑا، ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے، اور میں نے پایا کہ یہ بہتر اور بہتر ہوتا گیا۔ مایوس۔ یہ معذوریاں آپ کو مایوس کرتی ہیں کیونکہ آپ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں، اور میں ایک بہت ہی خود مختار شخص ہوں۔ مجھے بسوں پر جانا پسند نہیں ہے۔ آپ دنیا کو دوسرے مسافروں کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے، آپ اتنی جلدی حرکت نہیں کر سکتے، اور بہت سے لوگ شاید یہ نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس ایک لیبل ہونا چاہیے جس پر لکھا ہو، مجھے فالج ہوا ہے، میں حرکت نہیں کر سکتا۔ وقت کے ساتھ احساسات بدل گئے ہیں، اس معذوری کو قبول کر کے، یہ قبول کر کے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ 100% نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم آپ وہاں باہر ہیں جو آپ کو پسند ہے کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک میں ناخوشی یا افسردگی پر غور نہیں کرتا، یہ آپ کو نیچے لے جاتا ہے، اس لیے میں مثبت پہلو کے بارے میں سوچتا ہوں، نہ کہ منفی۔ خیر، فالج کے بعد میں ہسپتال میں تھا، اور پھر میں بحالی وارڈ میں تھا، اور شروع میں نے سوچا کہ خیر، میں اپنی حرکات واپس حاصل کر لوں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ متاثر ہوگا اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا، اور چونکہ مجھے فالج ہوا، میں نے کام پر نہیں گیا، اور یہ مجھے بہت تنہا کر دیتا ہے، اور میں اپنے نگہداشت کرنے والے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی خاندان نہیں ہے سوائے میری بیوی کے، ہم یہاں صرف 2 ہیں، اور میں اس پر انحصار کرتا ہوں، اور کبھی کبھی اس کے جذبات اور میرے موڈز بس ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو میں کافی بے چین اور جذباتی تھا، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر افسردگی تھی۔ میں سو نہیں سکتا تھا، اور میں تقریباً 2 یا 3 ہفتے تک سو نہیں سکا، اس لیے میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن سو نہیں سکا، اور حالانکہ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، پوری رات میں جاگتا رہا، تو لیکن اصل میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے افسردگی تھی جب تک کہ ایک دن اور میں نے سوچا کہ یہ صحیح ہے، یہ میرے لیے دنیا کا خاتمہ ہے، اس لیے میں نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر مجھے دوبارہ ہسپتال میں داخل کیا گیا، اور پھر انہوں نے مجھے نفسیاتی وارڈ میں رکھا، اور پھر میں وہاں 2 مہینے رہا، اور مجھے گولیاں دی گئیں، اور نفسیاتی ڈاکٹرز اور میری دیکھ بھال کر رہے تھے، اور پھر مجھے فارغ کر دیا گیا۔ اپنی ناخوشی پر قابو پانے کے لیے میں نے بس یہ قبول کیا کہ میں کہاں ہوں، اور بس وہی کیا جو میں کر سکتا تھا، اور بس جہاں میں تھا وہاں بہترین کرنے کی کوشش کی، اور میں نے پایا کہ جیسے ہی میں نے یہ کیا، میں نے ان مختلف احساسات پر قابو پا لیا، آپ جانتے ہیں، خوف، ناخوشی، افسردگی، اور یہ واقعی بس یہ قبول کرنا ہے کہ آپ کہاں ہیں، اور بس وہی کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور بس تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کا ہونا، خود کو حوصلہ دینا، مثبت ہونا، عزم رکھنا، یہ سب ان چیزوں پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ میں بھی واقعی افسردہ محسوس کر رہا تھا کیونکہ میں کچھ چیزیں نہیں کر سکتا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا، اور ایک خاص حصہ تھا جہاں میں آپ جانتے ہیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، آپ جانتے ہیں، یہ واقعی آپ کو متاثر کرتا ہے، اور میں نے سوچا، نہیں، اگر آپ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کیونکہ ہم سب چرچ جاتے ہیں، اور میرے تمام بچے، اور میں نے کہا، نہیں، یہ کمزوری ہے، آپ جانتے ہیں، اس طرح ٹوٹنا ہے نا، اس میں شامل ہو جاؤ اور ثابت قدم رہو اور اپنی ورزش کرو، خدا سے دعا کرو اور یہ سب، اور پھر آپ کو انعام ملے گا۔
مجھے نہیں لگتا کہ مجھے فالج کے بعد کچھ بھی محسوس ہوا، لیکن میں نے اپنی زندگی کو جیسے میں دیکھتا ہوں بالکل خوشی سے گزارا۔ کبھی کبھار کوئی مزاحیہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مسلسل میں ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتا ہوں۔ میں بولنے کو بہتر بنا سکتا ہوں جہاں میں بالکل نہیں بول سکتا تھا، اب میں ہر دن بہتر بول رہا ہوں۔ میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں اور کچھ سوچ سکتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے، کچھ جو میں نے بہتر کیا ہے۔ اس میں کوئی چیز مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ مشکل تھا، مجھے کافی بار اپنی زبان کو کاٹنا پڑا کیونکہ آپ بے صبر ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں اور ہمارے وقت کی پہچان وہ نہیں ہوگی جو ایک عام شخص کی ہوگی۔ ایک سیکنڈ کبھی کبھی ایک گھنٹے کی طرح لگ سکتا ہے، اور اس لیے ہاں، میری بیٹی کہتی تھی، 1 منٹ رکو، میں کر دوں گی۔ تو آپ جانتے ہیں، میں خود کو دہرانے سے روکتا ہوں، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کو سیکھنی ہوتی ہے۔ دوسرے علاج جو میں نے آزمائے ہیں وہ ہیں چینی جڑی بوٹیوں کی دوائیں اور چینی ایکیوپنکچر اور مساج بھی۔ اصل میں بہت جارحانہ تھا، اور کیونکہ میں چاہتا تھا اور مجھے اپنی طاقت کو جلد از جلد واپس حاصل کرنا تھا، اس لیے میں یہ کیا۔ یہ تینوں چیزیں ایک وقت میں ہر دن کیں، اس لیے میں نے مساج کیا، میں نے ایکیوپنکچر کیا، اور میں نے چینی جڑی بوٹیوں کی دوائیں بھی لیں۔ اور لیکن اصل میں نے اس پر کافی پیسہ خرچ کیا۔ اس پر مجھے تقریباً $70 روزانہ خرچ ہوتے تھے، اور میں نے یہ 7 دن ہفتے میں اور 3 مہینے تک کیا۔ لیکن اور کافی مایوس ہوا، اور میں نے نہیں سوچا کہ وہ مجھے کوئی بڑا فائدہ دیں گے، بالکل بھی نہیں۔ اور شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مفید ہیں، لیکن میرے لیے مجھے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوا، اور میرے پاس میرے بحالی کے مقاصد ہیں۔ کہیں شروع میں تقریباً 5 منٹ تک چل سکتا تھا، اور میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن میں ہر دن میں اپنا منصوبہ بناتا ہوں کہ دن میں 3 بار چلوں، صبح، دوپہر کے کھانے کے وقت، اور شام کو بھی۔ تو میں واقعی اسے جاری رکھتا ہوں، اور آہستہ آہستہ میں 10 منٹ تک چل سکتا ہوں ایک وقت میں، بجائے اس کے کہ صرف 5 منٹ چلوں۔ اور میں تیز چل سکتا ہوں، اور میں بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ چلنا بہترین ورزش ہے۔ اور میرے پاس ایک ایکسرسائیکل بھی ہے، اور پھر میں ہر روز ایکسرسائیکل کرتا ہوں تاکہ میرے گھٹنے مضبوط رہیں۔ میرا خیال ہے کہ میرا پہلا سال بدترین تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے فالج کے بعد مرنے والے لوگوں کی شرح اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس نے مجھے پریشان کیا جب تک کہ وہ سال گزر نہ گیا، اور پھر میں نے سوچا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ سال گزر گیا، تو میں ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو فالج سے بچنے کے لیے ایک اچھا رویہ، صحت مند رویہ رکھنا ہوگا۔ دل کا دورہ، لوگ اسے ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ 1 سال بعد پھر سے چل پڑتے ہیں۔ فالج لگتا ہے کہ یہ زندگی بھر کی چیز ہے، اگر آپ اس پر کام نہیں کرتے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں یا کھو دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس قول کو یاد رکھتا ہوں۔ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ لاٹھیاں اور پتھر یا جو کچھ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، اٹھانے، پھینکنے کی مشق کریں، جو بھی ہو۔
बस इसे जारी रखें। मैंने अपनी खुराक कैसे बदली, मैंने तमाम चर्बी वाली चीज़ें छोड़ दें और मैं मक्खन इस्तेमाल करता था, लेकिन अब सिर्फ मार्जरीन है। और आप जानते हैं, वो तमाम जजीरे का खाना जो मैं खाता था, मैंने इसे बिल्कुल छोड़ दिया। मैं अब कभी कभार खाता हूँ, जैसे इतवार को या कुछ ऐसा, लेकिन हमेशा नहीं जैसे मैं खाता था। अब ज्यादा सब्जियां, और आप जानते हैं, मैं अब उसका आदी हूँ क्योंकि मैंने कहा कि मुझे जिंदा रहने के लिए ये खाना पड़ेगा, और मैंने खाया और अब मैं इसका आदी हूँ। दूसरी चीज, आप जानते हैं, जो मैंने छोड़ दी वो सिगरेट नोशी थी। उसे छोड़ना मुश्किल था। ये वाहिद तरीका था कि मैं छोड़ सकता था क्योंकि मैं चल नहीं सकता था और दुकान नहीं जा सकता था, तो मेरे बच्चों ने इसमें मेरी मदद की। इन्होंने कहा, नहीं अब्बू, इन्होंने मेरी तमाम सिगरेटें फेंक दें, इन्हें बाहर फेंक दिया। और वो जानते थे कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, दुकान नहीं जा सकता। मुझे अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना है कि इन्होंने मुझे सिगरेट के लिए नहीं दिया, लेकिन इन्होंने देखा कि मैं वाकई कितना चाहता था, आप जानते हैं, सिगरेट की ख्वाहिश, आप जानते हैं। और इन्होंने कहा, नहीं, अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो आपको इसके बगैर जाना पड़ेगा। कुछ सब्जियां आजमाएं।